إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور بے انتہا درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ موضوع جیسا کہ محسن بھائی نے وضاحت کی کہ موضوع ہے توحید کی اہمیت۔ توحید یہ ایسا موضوع ہے جو اہل توحید ہی کو پسند آتا ہے۔ موحدین کو اس موضوع سے بہت محبت ہے، اور کوئی وقت تھا، اب تو خیر کم ہو گیا تھوڑا، ورنہ کسی زمانے میں سلفیوں کے پروگراموں میں الحمدللہ توحید کا موضوع ضرور رہتا تھا۔ کوئی بھی بڑا پروگرام ہوتا، کانفرنس رہتی تو ایک توحید کا موضوع ضرور رہتا تھا، توحید اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کچھ ایسا محسوس کیا گیا کہ یار کچھ سماجی موضوعات بھی ہونے چاہیے، اخلاقیات سے متعلق اور دیگر چیزوں سے متعلق، تو دیگر موضوعات پر بھی زیادہ توجہ دی جانے لگی۔ تو توحید اہل توحید کا ہمیشہ پسندیدہ موضوع رہا ہے۔ اس سے کبھی دل نہیں اکتاتا، اس سے کبھی دل تنگ نہیں ہوتا۔ ہاں، ان لوگوں کا دل ضرور تنگ ہوتا ہے اس موضوع سے کہ جن کی توحید میں کمی ہے، جن کے عقیدے میں شرک پایا جاتا ہے، جن کے عقیدے میں بگاڑ اور فساد پایا جاتا ہے، وہ ضرور اس موضوع سے اکتاتے ہیں۔ ورنہ اہل توحید توحید کے موضوع کو سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اور اس کو بار بار سننا چاہتے ہیں کہ تاکہ ایمان میں پختگی آتی رہے، عقیدے میں پختگی آتی رہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اہل توحید کی اس صفت کو بیان کرتے ہوئے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ فرمایا جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے علاوہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کی بانچھیں کھل جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ موحدین کے دل تنگ نہیں ہوتے، جنہیں اللہ سے محبت ہے وہ توحید کے موضوع سے خوش ہوتے ہیں، لیکن جنہیں اللہ سے محبت
نہیں ہیں یا عقیدے میں بگاڑ اور فساد پایا جاتا ہے، تو ان کے سامنے جب ایک اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں، ماتھے پر شکن پڑ جاتی ہے، اور جب غیر اللہ کا ذکر کیا جائے، دوسرے کی واہ واہی کی جائے، کسی کی دستگیری کی باتیں کی جائیں، کسی کو داتا قرار دیا جائے، غیر اللہ کو غوث الاعظم قرار دیا جائے، ان کے سچے جھوٹے غلط سلط ہر طرح کے واقعات بیان کیے جائیں کہ فلاں یوں کشتی پار لگا دی اور یوں کشتی پار لگا دی، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو خوش ہونے لگتے ہیں، نعرے لگنے لگتے ہیں۔ تو توحید جو ہے یہ موحدین کا پسندیدہ موضوع ہے، اللہ کرے یہ تمام مسلمانوں کا پسندیدہ موضوع بن جائے اور سارے لوگ توحید سے محبت کرنے والے بن جائیں، کیونکہ توحید یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ توحید تمام ضروری چیزوں میں سب سے ضروری چیز ہے۔ جس چیز کی طرف دعوت دی جائے، جس چیز کی تبلیغ کی جائے، ان میں سب سے اہم اور سب سے ضروری چیز توحید ہے۔ اگر آپ کو یہ موقع دیا جائے کہ آپ کے پاس صرف 10 سے 15 منٹ کا وقت ہے اور یہ صاحب ہیں، ان کو آپ کو کسی چیز کی دعوت پیش کرنی ہے، تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کے سامنے توحید کی وضاحت کر دیں۔ آپ مسافر ہیں، سفر میں ہیں، وہ سفر کا ساتھی ہے، تھوڑا ہی سا وقت ہے، زیادہ گفتگو نہیں ہو سکتی، زیادہ باتیں نہیں سمجھائی جا سکتی، تو اس وقت ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کے سامنے توحید کو بیان کر دیں۔ پھر موقع ملے نہ ملے، ساتھ ہو نہ ہو، اسی طریقے سے کسی علاقے میں اگر دعوت کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تبلیغ کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو توحید کو مقدم رکھا جائے، توحید کو اہمیت دی جائے، فوقیت دی جائے، توحید کو سمجھایا جائے۔ بخاری شریف کی حدیث، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو مبلغ بنا کر بھیجا، یمن کا داعی بنا کر بھیجا۔ تو حضرت معاذ کو نصیحت کی کہ اے معاذ، انک تأتی قوما من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ لا الہ الا اللہ وفی روایت ان یوحد اللہ۔ نصیحت کی کہ معاذ، تم اہل کتاب کے ایک گروہ کے پاس جا رہے ہو، ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اہل کتاب میں بھی شرک پایا جاتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کا بیٹا حضرت عزیر کو قرار دیتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی الوہیت کے قائل ہیں، تو ان کے یہاں بدترین شرک پایا جاتا ہے۔ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ معاذ، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، لہٰذا سب سے پہلی چیز کہ جس کی طرف تم ان کو دعوت دو وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے انہیں کلمہ توحید کی طرف بلاؤ، اور ایک روایت میں ہے کہ ان یوحد اللہ، ان کو سب سے پہلے اس چیز کی دعوت دینا کہ وہ توحید کا اقرار کریں۔ تو توحید بنیاد ہے، توحید پلر کی حیثیت رکھتی ہے، توحید نیم کی حیثیت رکھتی ہے۔ بنیاد مضبوط ہوگی تو عمارت مضبوط ہوگی، بنیاد سیدھی ہوگی تو عمارت سیدھی ہوگی۔ بنیاد میں کجی پائی گئی، بنیاد اگر ٹیڑھی ہوئی تو عمارت کتنی بھی اونچی بن جائے اس میں کجی پائی جائے گی، اس میں ٹیڑھا پن پایا جائے گا۔ عمارت ٹیڑھی ہوگی، اس کے گرنے کا خطرہ ہے، وہ گر جائے گی، وہ کمزور ہوگی۔ اس وجہ سے بنیاد کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے
جتنے نبی اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، اس دنیا میں جتنے پیغمبروں کو بھیجا، اللہ رب العالمین نے تمام نبی اور رسولوں کو یہ حکم دیا کہ دیکھو تمہیں توحید کی دعوت ضرور دینی ہے۔ کوئی نبی اور کوئی رسول ایسا نہیں گزرا کہ جس نے توحید کی دعوت نہ پیش کی ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جن انبیاء اکرام کی دعوت کے نمونے پیش کیے کہ انہوں نے کون سی دعوت پیش کی، تو اس میں توحید کا ذکر ملتا ہے۔ تمام انبیاء اکرام نے اپنی قوم کو یہ دعوت دی، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی، اپنی اولاد کو یہ نصیحت کی کہ دیکھو میرے بچوں، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے دین کو، یعنی دین اسلام کو، یعنی توحید والے دین کو منتخب کر لیا ہے، لہٰذا تمہاری موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم پکے سچے مسلمان ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم پوری زندگی توحید پر قائم رہنا، مرتے دم تک توحید پر قائم رہنا، اور تمہاری موت بھی اس حال میں آئے کہ تمہارا عقیدہ مسلمان والا ہو، تم پکے سچے مسلمان ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام موت کا وقت آتا ہے تو اپنے بچوں کو جمع کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اپنے ارد گرد جمع کرتے ہیں، اور ان کے سامنے اور اپنے بچوں کو جمع کرنے کے بعد یہ دریافت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کی وفات کے وقت کا نقشہ کھینچا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، او میرے بچوں یہ بتاؤ، ما تعبدون من بعدی، تم میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن فکر کس چیز کی ہے؟ فکر یہ نہیں ہے کہ میرا فلاں کاروبار، میری فلاں دکان، میرا فلاں مکان، میرا فلاں مال نہیں، بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت اگر کسی چیز کی فکر دامنگیر ہے تو وہ فکر ہے توحید کی، وہ فکر ہے اس چیز کی کہ میرے بعد میرے بچے توحید پر قائم رہیں گے یا نہیں۔ یہ فکر ہمیں اور آپ کو ہے یا نہیں؟ ہمیں اور آپ کو بھی یہ فکر ہے یا نہیں؟ اللہ کرے ہمیں اور آپ کو بھی یہ فکر ستائے، اللہ کرے ہمیں اور آپ کو بھی یہ فکر ہو کہ ہمارے بچوں کا عقیدہ کیسا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اسکول میں تو پڑھا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو عصری تعلیم تو دلا رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے بچوں کا عقیدہ کیسا ہے، ان کے پاس توحید کی دولت ہے یا نہیں، اور ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے توحید پر قائم رہیں گے یا نہیں۔ لہٰذا اپنی زندگی میں ان کے عقیدے کو اس قدر مضبوط کر دیں، اپنی زندگی میں توحید کو ان کی گھٹی میں اس طریقے سے پلا دیں کہ انشاءاللہ یہ حسن ظن رہے کہ مرتے دم تک یہ توحید پر قائم رہیں گے۔ ماں باپ کی طرف سے اولاد پر یہ سب سے بڑا احسان ہوگا۔ اگر وہ دنیا میں ان کے لیے پراپرٹی نہ خرید سکے، اگر وہ دنیا میں ان کے لیے عظیم الشان مکان نہ بنا سکے، کوئی بات نہیں، اگر وہ دنیا
میں ان کو اس لائق نہ بنا سکیں کہ وہ دنیا میں کوئی بڑی جاب یا ملازمت کر سکیں، کوئی بات نہیں، چل جائے گا۔ لیکن اگر وہ اپنی اولاد کو توحید دے دیتے ہیں، اگر وہ اپنی اولاد کو توحید کی نعمت دے دیتے ہیں، تو گویا کہ انہوں نے دنیا و جہان کی دولت اپنی اولاد کو دے دی، کیونکہ دنیا میں ان کے لیے عالیشان مکان تعمیر کر دینا، دنیا میں ان کو اچھی طرح سے سیٹل کر دینا، یہ تمام چیزیں صرف اور صرف دنیا میں راحت پہنچانے والی ہیں۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو اولاد کے صرف دنیا میں کام آئیں گی، لیکن توحید وہ چیز ہے جو دنیا کے بعد آخرت میں ان کو جہنم سے بچائے گی۔ توحید وہ چیز ہے جو ان کو جنت میں داخل کرے گی۔ توحید وہ چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی ان کے کام آئے گی۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو بھی وہ فکر ہونی چاہیے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو فکر تھی۔ مرتے وقت اپنی اولاد کو جمع کرتے ہیں، ما تعبدون من بعدی، او میرے بچوں یہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کس کی عبادت کرو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی تربیت پائی تھی۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ کہا ابا جان آپ فکر نہ کریں، ہم اس الہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا خدا معبود ہے، جو آپ کا الہ ہے، جو آپ کے باپ دادا کا الہ ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معبود ہے، حضرت اسحاق کا معبود ہے، حضرت یعقوب کا معبود ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ مختلف الہ ہوں، حضرت ابراہیم کا معبود الگ ہو، حضرت اسحاق کا معبود الگ ہو، نہیں، بلکہ فرمایا الہا واحدا، جو تنہا ایک معبود ہے ہم اس کی عبادت کریں گے، ہم اس کی پرستش کریں گے، ہم مسلمان ہو کر انشاءاللہ جئیں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس کے مطیع و فرما بردار ہوں گے۔ تو ان کے بچوں نے بھی ان کے سامنے یہ وعدہ کیا کہ ہم انشاءاللہ اسی ایک معبود کی عبادت کریں گے، یعنی توحید پر قائم رہیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کی کوٹری میں پہنچ کر بھی اگر ان کو کوئی چیز یاد رہتی ہے تو وہ توحید ہے۔ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، او میرے جیل کے ساتھیوں یہ بتاؤ کہ کیا مختلف رب بہتر ہیں، یعنی کبھی اس در پہ جھک لیے، کبھی اس در پہ جھک لیے، کبھی یہاں سر جھکا لیا، کبھی وہاں سر جھکا لیا، یہ اب یہ بہتر ہے یا صرف اور صرف ایک اللہ جو کہ ایک ہے، قہار ہے، زبردست ہے، وہ رب بہتر ہے؟ ظاہر ہے عقل تو یہی کہے گی، فطرت تو یہی کہے گی کہ ایک الہ کے سامنے جھکنا یہ بہتر ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کسی بیماری میں کسی کو پکارا، کسی بیماری میں کسی کو پکارا، اولاد کے لیے فلاں کے در پر حاضری دی، دکان کے کاروبار کے چلنے کے لیے فلاں کے در پر حاضری دی، الگ الگ بیماریوں میں، الگ الگ پریشانیوں میں، الگ الگ دروں پر جھکنا، عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ یار رب تو ایک ہونا چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی جیل کی کال کوٹری میں جا کر بھی جس چیز کو یاد رکھا وہ چیز تھی میرے بھائیوں توحید۔ اور ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ کا آغاز کرتے ہیں، جب اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہیں تو آغاز کرتے ہیں توحید سے۔ نماز سے شروعات نہیں کی، روزے سے شروعات نہیں کی، حج سے شروعات نہیں کی، اخلاقیات سے شروعات نہیں کی، بلکہ دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا
تو توحید سے آغاز کیا، کیونکہ تمام نیک اعمال پر اجر ملنے کا دار و مدار جو ہے وہ توحید پر ہے۔ جب تک توحید نہیں ہوگی تب تک کسی نیک عمل پر اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا توحید سے، اور اسی توحید کے نتیجے میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے رشتے دار ان کے دشمن بن گئے اور پرائے بھی ان کے دشمن بن گئے۔ پورا کا پورا عرب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن گیا۔ ہمارے ذہنوں میں کیا بھرا جاتا ہے؟ عوام کو کیا مغالطہ دیا جاتا ہے؟ عوام کو یہ مغالطہ دیا جاتا ہے کہ بھئی تم تو مسلمان ہو، اللہ کو مانتے ہو، لہٰذا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈرنے کی ضرورت انہیں ہے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ یہ مغالطہ دیا جاتا ہے کہ ڈرنے کی ضرورت کسے ہے توحید کے سلسلے میں؟ جو اللہ کو نہیں مانتے۔ تم تو اللہ کو مانتے ہو، اللہ پر ایمان لائے ہو، لہٰذا تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ تمہاری توحید میں کون سا جھول آ سکتا ہے؟ تمہارے عقیدے میں کون سا بگاڑ اور فساد آ سکتا ہے؟ تم تو اللہ کو ماننے والے ہو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ اللہ کو ماننے کے بعد انسان پوری طرح سے محفوظ ہو گیا۔ یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ اللہ کو ماننے کے بعد پھر عقیدے میں بگاڑ نہیں آ سکتا۔ آ سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں۔ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اور مشرکین مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے کیا؟ مکہ والے اللہ کو نہیں تسلیم کرتے تھے کیا؟ مکہ والے اللہ رب العالمین کو تسلیم کیا کرتے تھے۔ مکہ والے اللہ رب العالمین کو مانا کرتے تھے، اور صرف ایک تصوراتی طور پر نہیں، صرف ایک تصوراتی طور پر نہیں کہ اللہ کا وجود ہے، بلکہ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اگر ہمارے بھائی قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ مکہ والے اپنا پیدا کرنے والا اللہ کو مانا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مکہ کے مشرکوں کے عقائد کی ایک ہلکی سی جھلک پیش کی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی اگر آپ ان سے سوال کریں ان کو پیدا کس نے کیا ہے تو یہ ضرور بالضرور یہی جواب دیں گے اللہ نے۔ جو بھائی ہمارے عربی گرامر سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یعنی ضرور بالضرور ان کا یہی جواب ہوگا، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا جواب ہوگا؟ اللہ۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ مکہ کے مشرکوں کا عقیدہ تھا زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے تو ان کا یہی جواب ہوگا اللہ۔ مکہ کے مشرکوں کا عقیدہ تھا آسمان سے پانی برسانے والا اللہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی اگر آپ ان سے سوال کریں کہ وہ کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے جس سے مردہ زمین لہلہا اٹھتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے، ان کا یہی جواب ہوگا اللہ۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں
مکہ کے مشرکوں سے سوال کریں وہ کون ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں رزق پہنچاتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ یہ جواب دیں گے اللہ۔ وہ کون ہے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، یعنی پوری کائنات کو چلانے والا ہے؟ یہ جواب دیں گے اللہ۔ کس کا عقیدہ ہے یہ؟ مکہ کے مشرکوں کا۔ ہمارے ذہن و عوام کے ذہن میں یہ بھرا جا رہا ہے کہ بھئی تم تو اللہ کو مانتے ہو، اب کچھ بھی کرو، کہیں بھی سر جھکاؤ، کہیں بھی متھا ٹیکو، کہیں بھی جھولی پھیلاؤ، کہیں بھی نظر و نیاز، کسی سے بھی اولاد طلب کرو، دنیا بھر کا شرک کرو، تم تو اللہ کو مانتے ہو، اب تمہارے ایمان پر کوئی آنچ آنے والی نہیں ہے، تم محفوظ ہو گئے، تم اللہ کو مانتے ہو۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ شرک انسان کے عقیدے میں بڑی خاموشی سے داخل ہو جاتا ہے، اب تو کھلم کھلا شامل ہو رہا ہے لوگوں کے عقیدے میں، لیکن شرک کی صفت یہ ہے کہ یہ جیسے رات میں پہاڑ پر کالی چینٹی چلتی ہے اور وہ نظر نہیں آتی، اس طریقے سے شرک انسان کے عقیدے میں داخل ہو جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنا عقیدہ ٹٹولتے رہنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرتا رہنا چاہیے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں میرا عقیدہ گڑبڑی کی طرف تو نہیں جا رہا، کہیں میرا عقیدہ فساد کی طرف تو نہیں جا رہا، کہیں میرا عقیدہ شرک کی طرف تو نہیں جا رہا، کہیں شرک کے چور دروازے تو نہیں کھل رہے ہیں، کہیں شرک کے چور دروازے تو نہیں کھل رہے ہیں، چور دروازوں سے شرک میرے عقیدے میں تو داخل نہیں ہو رہا۔ تو شرک کی یہ خاصیت ہے کہ وہ خاموشی سے انسان کے عقیدے میں داخل ہو جاتا ہے، اب تو کھلم کھلا داخل ہو رہا ہے، انسان کھلم کھلا شرک کر رہا ہے، اور ذہن میں اس کے یہ بھرا گیا ہے تم مسلمان ہو، تم اللہ کو مانتے ہو، لہٰذا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم کچھ بھی کرو، تم شرک نہیں کر سکتے، تم اللہ کو مانتے ہو۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو یہ آیتیں پیش کی ہیں، ان تمام آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے مکہ والے اپنا پیدا کرنے والا اللہ کو مانتے تھے، زمین و آسمان کو تخلیق کرنے والا اللہ کو مانتے تھے، بارش برسانے والا اللہ کو مانا کرتے تھے، رزق دینے والا اللہ کو مانا کرتے تھے، اس کائنات کو چلانے والا اللہ کو مانا کرتے تھے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی جب وہ اللہ کو مانتے تھے تو وہ مشرک کیوں ہوئے؟ پھر ان پر شرک کا ٹھپا کیوں لگا؟ جب وہ اللہ کو مانتے تھے، اور آپ خود بیان کر رہے ہو تقریر میں قرآن مجید کی آیتوں کے حوالوں کے ساتھ کہ وہ اپنا پیدا کرنے والا، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، مہ برسانے والا اللہ کو مانتے تھے، تو وہ مشرک کیوں ہوئے؟ پتا ہے مشرک کیوں ہوئے؟ وہ مشرک اس وجہ سے ہوئے کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ ساتھ کچھ اور ہستیوں کو بھی پکارا کرتے تھے۔ اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ اور ہستیاں بھی بنا رکھی تھیں، کچھ اور شخصیات بھی بنا رکھی تھیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ کھیتی کا ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے، یہ اللہ کا ہے، ایک حصہ اپنی دوسری شخصیتوں کے لیے، معبودان باطلہ کے لیے خاص کرتے، یہ ان کے لیے ہے۔ جانوروں کو اللہ کے لیے خاص کیا کرتے، یہ اللہ کے لیے ہے، اور کچھ جانوروں کو غیر اللہ کے لیے خاص کیا کرتے تھے، یہ ان کے لیے ہے۔ گویا کہ اللہ کو انہوں نے چھوڑا نہیں تھا، اللہ کو وہ مانا کرتے تھے، عبداللہ وہ نام رکھا کرتے تھے، کعبے کی وہ تعظیم کیا کرتے تھے، کعبے کی تعظیم اور کعبے کی تعمیر بھی کیا کرتے تھے۔ اگر کعبے کا کوئی حصہ منہدم ہو جاتا، ٹوٹ جاتا، اپنی حلال کمائی سے، یعنی
ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں اپنی حلال کمائی کا استعمال کرو۔ کعبے کی تعمیر کیا کرتے تھے، مرمت کیا کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، یہ تمام اچھے کام وہ کیا کرتے تھے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ کچھ دوسری ہستیوں کو بھی وہ پکارا کرتے تھے، اللہ نے ان کو مشرک کہا۔ اس لیے اس لاجک میں مت آنا، اس منطق اور بہکاوے میں مت آنا میرے بھائیوں کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، لہٰذا اب ہم کسی بھی در پر جھکیں، کسی بھی درگاہ پر سر جھکائیں، کہیں پر بھی متھا ٹیکیں، کہیں پر بھی سجدہ کریں، کہیں پر بھی جھولیاں پھیلائیں، کہیں پر بھی نظر کسی کے بھی نام کی نظر و نیاز دیں، ہمارے ایمان اور عقیدے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس بھلائے میں مت آنا۔ مکہ کے مشرک اللہ کو مانا کرتے تھے، اس کے باوجود وہ مشرک ٹھہرے صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ وہ کچھ اور ہستیوں کو بھی پکارا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کے ساتھ ساتھ دوسری ہستیوں کو پکارنے کی ان کی لاجک کیا تھی؟ بھائی جب وہ اللہ کو مانتے تھے اپنا سب کچھ، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دوسری ہستیوں کو کیوں یہ چیز بھی دلچسپ ہے کہ اس کے پیچھے ان کی کیا منطق تھی، کیا سوچ تھی، کیا نظریہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے پیچھے دو چیزیں پیش کی، ان کے نظریے کو بیان کیا۔ جواب کیا دیتے تھے وہ؟ ایک جواب تو ان کا یہ تھا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ ایک جواب یہ تھا کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی بنیں گے۔ دیکھ رہے کتنا نیک ارادہ تھا، کتنا اچھا ارادہ تھا۔ کسی اور کے یعنی کس کے یہاں سفارشی بنیں گے؟ اللہ کے یہاں ہمارے یہ سفارشی بنیں گے۔ ایک جواب تو یہ تھا، سننے میں کتنی بھلی بات معلوم ہوتی ہے کہ یار اللہ کے قریب ہونا چاہتے تھے وہ تو، کہ اللہ کے یہاں یہ ہماری سفارش کریں گے۔ تو یہی ان کا عقیدہ تھا جو آج بھی ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ بھائی ان کے یہاں یہ جو ہم سارے کام کرتے ہیں وہ اس وجہ سے تاکہ یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کر دیں۔ اللہ ان کی سنے گا، ہماری نہیں سنے گا۔ ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، عاجز ہیں، ناچیز ہیں، اللہ ہماری نہیں سنے گا، ان کی سن لے گا۔ پتہ نہیں کون کون سی کار ہیں، سیاکار ہیں، خطاکار ہیں، گنہگار ہیں، پتہ نہیں کون کون سی کار ہیں، اللہ ہماری نہیں سنے گا، ان کی سن لے گا۔ لہٰذا جو چیزیں ہم اللہ کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ بجائے اللہ کے ان کے ساتھ کی جائیں۔ یہ پٹائے میں آ گئے تو پھر اللہ بھی قریب ہو جائے گا، یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کر دیں گے۔ یہ ہے سوچ آج بھی لوگوں کی، یہ ہے نظریہ، استغفر اللہ۔ سیم یہی سوچ، یہی عقیدہ، یہی نظریہ ان کا تھا کہ یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے۔ ایک عقیدہ تو یہ، اور دوسرا یہ تھا، دوسرا جواب یہ تھا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، اللہ کے قریب کر دیں گے۔ عبادت کرتے ہیں ہم ان کی، کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ ہم اللہ سے دور ہیں، اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ تک پہنچنا ہے تو ان کا وسیلہ لو۔ بنا زینے کے چھت تک نہیں پہنچا جا سکتا، بنا سیکریٹری سے ملے ہوئے بڑے آدمی سے نہیں ملا جا سکتا، بنا چپراسی سے ملے ہوئے اندر نہیں جایا جا سکتا۔ لہٰذا ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ نعوذ باللہ۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ سیم یہی عقیدہ، یہی لاجک، یہی منطق آج بھی ہمارے کتنے مسلمان بھائیوں کے ذہنوں میں شیطان نے بٹھا رکھی ہے، وہ بھی شرک کی دلدل میں اسی نظریے کے ساتھ، اسی فاسد عقیدے کے ساتھ
شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے تمام نظریات کی تردید فرمائی، ایسے تمام عقائد کو رد کر دیا، ان کی اس لاجک کو، ان کی اس منطق کو، ان کے اس نظریے کو، ان کے اس فاسد عقیدے کو اللہ رب العالمین نے قبول نہیں کیا۔ اللہ نے رخصت نہیں دی، اللہ نے ڈھیل نہیں دی کہ کوئی بات نہیں، مجھ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تھوڑا گھوم کر پہنچ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تھوڑا دیر سے آ جائیں گے، نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس عقیدے کی تردید فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے ان کی اصلاح کے لیے، ان کو درست عقیدہ سکھانے کے لیے، ان کو توحید سکھانے کے لیے اپنے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرما دی کہ ان کو توحید سکھاؤ۔ توحید کیا ہے؟ یہ توحید نہیں ہے، یہ اللہ کو ماننا نہیں ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے دوسرے کی عبادت کی جائے، اللہ تک پہنچنے کے لیے دوسرے کے سامنے سجدے کیے جائیں، اللہ کی قربت اختیار کرنے کے لیے کسی اور پر چڑھاوے چڑھائے جائیں، کسی اور کے نام کی نیاز دلوائی جائے۔ یہ عقیدہ توحید کے منافی امور ہیں، یہ توحید کے خلاف چیزیں ہیں، لہٰذا اللہ رب العالمین نے ان کی اصلاح کی خاطر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ نے کہا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، اللہ کے علاوہ یہ جن کو پکارتے ہیں یہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے۔ اللہ کا انداز دیکھیں تردید کرنے کا، غیر اللہ کے سامنے جو لوگ جھکتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی کمزوری کو، ان کی اس چیز کو کہ ان میں معبودوں والی صفتیں نہیں ہیں، لہٰذا ان کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ اللہ کیسے بیان کر رہا ہے؟ لا یخلقون شیئا، یہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے۔ بھئی معبود وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہو، جو تخلیق کرتا ہو۔ اللہ ہمارا معبود ہے، اللہ ہمارا الہ ہے، اس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اس نے آسمان کو چھت کی طرح بنا دیا ہے، اس نے زمین کو بچھونے کی طرح بچھا دیا ہے، اس نے درخت اگائے ہیں، اس نے کھیتیاں اگائی ہیں، اس نے ہوائیں چلائی ہیں، اس نے آسمان میں ستاروں کو زینت بنایا ہے، ستاروں کو سجایا ہے، اس نے سورج بنایا ہے، اس نے چاند بنایا ہے، اس نے پہاڑ بنائے ہیں، اس نے سمندر بنائے ہیں، اس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے وہ معبود ہے، وہ الہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ پوجے جانے کے لائق ہے، وہ عبادت کیے جانے کے لائق ہے۔ لیکن اللہ کے علاوہ تم جن کے سامنے جھکتے ہو، تم جن کی عبادت کرتے ہو، تم جن سے مانگتے ہو، اللہ فرماتا ہے لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ وہم یخلقون، حال یہ ہے کہ یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وہم یخلقون، اور جو پیدا کیا گیا ہو وہ معبود ہو سکتا ہے؟ جو خود پیدا ہوا ہو اس کے اندر معبود والی صفتیں پائی جا سکتی ہیں؟ نہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے، حیرت ہوتی ہے عقلوں پر کہ مانتے بھی ہیں کہ ان کی پیدائش ہوئی ہے، مانتے بھی ہیں کہ یہ بچے تھے پھر جوان ہوئے پھر بوڑھے ہوئے، مانتے بھی ہیں کہ پھر ان پر آخری وقت آیا، لیکن اس کے باوجود پھر ان میں خدائی صفات تصور کی جاتی ہیں، ان میں معبودوں والی صفات مانی جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہم یخلقون، یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ امواتن، یہ مردہ ہیں۔ کیا فرما رہا ہے اللہ رب العالمین؟ یہ مردہ ہیں۔ امواتن غیر احیاء،
زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی شعور نہیں ہے، ان کو تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ ان کو اٹھایا کب جائے گا. مسلمان کا عقیدہ یہ ہے، کم علم کا عقیدہ یہ ہے، ضعیف الاعتقادی میں یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کو یہ خبر ہے کہ میرے مرید پر کیا بیت رہی ہے، ان کو یہ خبر ہے کہ میرا مرید زیارت کے لیے آ رہا ہے، ان کو یہ خبر ہے کہ میرا مرید اس وقت مجھ سے کس قدر فاصلے پر ہے، ان کو یہ خبر ہے کہ یہ کیا درخواست لٹکا کر گیا ہے، اس میں کیا لکھا ہے، ان کو سب خبر ہے. یہ عقیدہ مسلمان کا. اللہ فرماتا ہے ان کو خود اپنے بارے میں نہیں معلوم، یہ تمہارے بارے میں کیا معلوم رکھیں گے، یہ تمہارے بارے میں کیا علم رکھیں گے، انہیں تمہاری تقدیر کے بارے میں کیا معلوم ہوگا، یہ تمہاری تقدیر کو بدلنے پر کیسے قادر ہو سکتے ہیں، یہ تمہاری درخواستیں پڑھنے پر کیسے قادر ہو سکتے ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا انہیں کب اٹھایا جائے گا. جسے اپنی خبر نہ ہو وہ دوسرے کی کیسے خبر رکھ سکتا ہے. ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں توحید کو کس انداز میں بیان کیا ہے. اللہ کی قسم، مسلمان نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، مسلمان نے قرآن مجید کو برکت کی کتاب بنا لیا ہے. مسلمان برکت کے طور پر اسے خوبصورت جزدان میں چھپاتا ہے اور اسے گھر میں سب سے اونچی جگہ پر رکھ دیتا ہے. مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے، نیا مکان خریدوں گا تب پڑھی جائے گی، نئی دکان خریدوں گا تب پڑھی جائے گی، کاروبار شروع کروں گا قرآن مجید کو تب پڑھا جائے گا، کسی کی موت ہوگی تب پڑھا جائے گا. مسلمان نے قرآن مجید کو اس چیز کی کتاب سمجھ رکھا ہے، جبکہ یہ کتاب، یہ قرآن مجید اس لیے نازل ہوا تھا تاکہ عقیدوں کی درستگی ہو، تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کی روشنی میں اپنے عقائد کی اصلاح کر سکیں. ہم دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں ہم سے کیا کہہ کر مخاطب ہے. اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں کیا باتیں ارشاد فرما رہا ہے. اللہ رب العالمین الحمد سے لے کر سورہ ناس تک کس عقیدے کو بیان کر رہا ہے اس چیز کو ہم سمجھیں. قرآن مجید اس لیے نازل ہوا تھا. ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن مجید سے عقائد کو اخذ کرنا چھوڑ دیا، قرآن مجید سے عقیدہ لینا چھوڑ دیا. لہٰذا ہم شرک کی دلدل میں پھنس گئے. اگر ہم قرآن مجید کو حرز جا بنا لیں، اگر ہم قرآن مجید کو معیار بنا لیں اپنے عقائد میں، اگر ہم قرآن مجید کو فیصل بنا لیں اپنے عقائد میں کہ قرآن مجید میں جو عقیدہ ہوگا اس کو مانیں گے، قرآن مجید جو عقیدہ فراہم کرے گا ہم اس کو تسلیم کریں گے، تو انشاءاللہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ درست ہو جائے. اگر قرآن مجید کو اس نظریے سے پڑھنا شروع کر دیا جائے کہ اس میں جو عقیدہ ہے وہ میرا عقیدہ ہوگا، اس میں جو توحید بیان کی گئی ہے وہ اس کو میں اپناؤں گا، تو انشاءاللہ میرے بھائیوں قرآن مجید میں توحید کو اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے کھل کر بیان کیا ہے کہ آسانی سے مسلمان سمجھ سکتا ہے. اسے کسی 18 علوم کی ضرورت نہیں ہے. یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے 18 علوم کی ضرورت ہے. اب یہاں 2-3 علم تو سیکھ نہیں پا رہے. 18 علوم انسان سیکھے گا تو کوئی اچھی سی جاب نہیں کرے گا. ایک پرسین سیکھ لی، ایک جاپانی سیکھ لی، سنسکرت سیکھ لی، پیسہ کمائے گا. 2-3 لینگویج سیکھ نہیں پا رہا، وہ شرط کیا لگا رہے؟ 18 علوم. اب نہ 18 علوم سیکھے گا نہ قرآن مجید کو سمجھے گا. تو میرے بھائیوں یہ دھوکہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے 18 علم کا ہونا ضروری ہے. نہیں، قرآن مجید کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اس کا ترجمہ پڑھ کر. دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ایک ہوتی ہے تذکیر. تذکیر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا. یہ ہر مسلمان کو مل سکتا ہے.
عام مسلمان بھی قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھے گا تو اللہ رب العالمین اسے جو چیزیں دینا چاہتا ہے موٹی موٹی وہ اس کی سمجھ میں آ جائیں گی. یہ کہلاتی ہے تذکیر. اور ایک ہے تدبر. تدبر کا مطلب ہے موتی نکالنا. اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اہل علم کا کام ہے, یہ اہل علم کا کام ہے, یہ علماء کا کام ہے, مفسرین کا کام ہے. تو تدبر جو ہے موتی نکالنا گہرائی سے, یہ واقعی اہل علم کا کام ہے کہ آیتوں سے وہ موتی نکالیں. لیکن تذکیر کا مرحلہ جو ہے کہ اللہ رب العالمین ان آیتوں میں ہم سے کیا چاہتا ہے, کیا سکھانا چاہتا ہے, موٹی موٹی چیزیں ہر عام مسلمان سمجھ سکتا ہے. اللہ نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آسان فرما دیا ہے. لہذا قرآن مجید کو اگر ہم اس نظریے سے پڑھنا شروع کر دیں کہ اس سے ہمیں عقیدہ اپنا درست کرنا ہے تو انشاءاللہ توحید کے جھگڑے ختم ہو جائیں اور ہر مسلمان قرآن مجید کے ذریعے اپنا عقیدہ درست کر سکتا ہے. میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پیش کر رہا تھا. اللہ نے ارشاد فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. دیکھیے کس قدر اہم بات اللہ نے ارشاد فرما دی. اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو معمولی سا جالا ہے اس کا بھی اختیار نہیں رکھتے, اس کے بھی مالک نہیں ہیں. اب اگر ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ غیر اللہ اس چیز پر بھی اختیار نہیں رکھتے جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر معمولی سا جالا ہے, اس کے بھی مالک نہیں ہیں, تو ہم بڑی بڑی چیزیں وہاں جا کر مانگیں گے غیر اللہ سے؟ بڑی چیزوں کے لیے اپنی پیشانی وہاں جھکائیں گے؟ نہیں. جب ہمارے ذہنوں میں یہ چیز بیٹھ جائے گی کہ معمولی سی چیز کے بھی وہ مالک نہیں ہیں تو انشاءاللہ ہماری سمجھ میں یہ بات آسانی سے آ جائے گی کہ جب وہ کھجور کی گٹھلی کے جالے کے بھی مالک نہیں ہیں تو پھر کسی اور بڑی چیز کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم. اگر تم ان کو پکارو تو یہ تمہاری پکار کو سنتے ہی نہیں. بھائی لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سنتے ہیں, یہ سنتے ہیں, نہ صرف سنتے ہیں, نعوذ باللہ استغفر اللہ, نہ صرف سنتے ہیں بلکہ دلوں کے حالات کو بھی یہ جانتے ہیں, بلکہ تقدیر کو بنانے اور بگاڑنے پر یہ قادر ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مسلمان کا یہ عقیدہ غیر اللہ کے تعلق سے کہ منومن مٹی کے نیچے جو شخص مدفون ہے, منومن مٹی کے نیچے جو شخص دفن ہے وہ ہمارے دل کے حالات کو جانتا ہے, وہ ہماری آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو دیکھ رہا ہے, وہ ہماری لٹکائی ہوئی درخواستوں کو پڑھ رہا ہے اور پھر اس درخواست کے مطابق ہماری التجائیں پوری کرنے پر وہ قادر ہے, ہماری دعائیں سننے پر وہ قادر ہے, ہماری فریاد رسی کرنے پر وہ قادر ہے, ہمارے غموں کو دور کرنے پر وہ قادر ہے, اولاد دینے پر وہ قادر ہے, بگڑی بنانے پر وہ قادر ہے. نعوذ باللہ, استغفر اللہ, 100 مرتبہ استغفر اللہ. مسلمان کا یہ عقیدہ قبر والے کے تعلق سے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو معمولی سا جالا اور جھلی ہے یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے. آئیے ایک آیت اور پیش کر دوں. توحید پر جب تقریر کرتا ہوں وہ آیت میں ضرور پیش کرتا ہوں کیونکہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے توحید کو جس حسین انداز میں پیش کیا ہے, جس گہرائی کے ساتھ پیش کیا ہے, اللہ کی قسم اگر مسلمان اس کو سمجھ لے تو شرک سے توبہ کر لے, توحید اس کی سمجھ میں آ جائے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں, فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اے لوگوں ایک مثال پیش کی جا رہی ہے, ذرا غور سے سننا. اللہ رب العالمین نے اپنی اصل بات کہنے سے پہلے لوگوں کو متوجہ کیا.
لوگوں کو غور سے سننے کی دعوت دی کہ اے لوگوں، ایک مثال پیش کی جا رہی ہے، ذرا غور سے سننا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا لن یخلقوا ذبابا، بے شک اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی اس آیت کو جب ایک موحد پڑھتا ہے اس کا دل اش کر اٹھتا ہے، اس کا دل مچل جاتا ہے، توحید کی گہرائی کو سمجھ کر، اللہ کے بیان کرنے کے انداز کو دیکھ کر اس کا دل بےتاب ہو جاتا ہے، اس کا دل توحید کو سمجھنے کے لیے مچل اٹھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مکھی کا ذکر کیوں کیا، اللہ رب العالمین نے مکھی کا کیوں ذکر کیا۔ اللہ کی اس کائنات میں اللہ کی بے شمار تخلیقات ہیں، اللہ ان کا ذکر کر سکتا تھا، لیکن اللہ اکبر، اللہ نے بڑی بڑی چیزوں کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ہماری طرح کا آسمان پیدا نہیں کر سکتے، یہ ہماری طرح کی زمین پیدا نہیں کر سکتے، یہ ہماری طرح کے بڑے بڑے پہاڑ پیدا نہیں کر سکتے، یہ ہماری طرح کا سمندر پیدا نہیں کر سکتے، یہ ہماری طرح کے پیدا کیے ہوئے انسان پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ان بڑی چیزوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ایک چھوٹی سی چیز مکھی کا ذکر کیا تاکہ انسان کے دماغ میں یہ بات اچھی طریقے سے بیٹھ جائے، جو غیر اللہ کی چوکھٹ پر سر جھکاتا ہے، جو ان سے مرادیں مانگتا ہے، جو ان سے اولادیں مانگتا ہے، جو ان سے بڑی بڑی امیدیں رکھتا ہے، اس کے اس دماغ میں یہ بات اچھی طریقے سے بیٹھ جائے کہ جب یہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے تو کوئی اور چیز کیا پیدا کر سکتے ہیں، کسی اور چیز کو پیدا کرنے کی قدرت ان میں کیسے ہو سکتی ہے جب یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے بڑی چیز کا ذکر نہیں کیا بلکہ مکھی کا ذکر کیا۔ لن یخلقوا ذبابا، یہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور پھر آگے اللہ نے اللہ اکبر کیا ارشاد فرمایا، کہا وَلَا وِجْتَمَعُوا لَهُ، اگر یہ سب کے سب جمع ہو جائیں، یعنی ان میں سے کوئی ایک مکھی تو کیا پیدا کرے گا، اگر سارے کے سارے جمع ہو جائیں، اس شہر والے بھی، اس شہر والے بھی، اس ملک والے بھی، اس ملک والے بھی، اس روئے زمین پر اللہ کے علاوہ جتنوں کو پکارا جا رہا ہے، جتنوں کے سامنے جھکا جا رہا ہے، اگر سارے کے سارے جمع ہو جائیں اور سارے کے سارے جمع ہو کر ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں، وَلَا وِجْتَمَعُوا لَهُ، سارے کے سارے جمع ہو کر ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ بتائیے مسلمانوں، اللہ توحید کو کیسے بیان کر رہا ہے، اللہ رب العالمین توحید کو ذہنوں میں کس طریقے سے بٹھانا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین توحید کو کس انداز میں سمجھانا چاہتا ہے، اللہ نے ان کی کمزوری کو، اللہ نے ان کے ضعف کو کس انداز میں بیان کیا ہے۔ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اور یہ کوئی ایک مکھی کیا پیدا کرے گا، وَلَا وِجْتَمَعُوا لَهُ، اگر یہ سارے کے سارے جمع ہو کر ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور مکھی پیدا کرنا تو بڑی بات ہے، مکھی کو پیدا کرنا یہ تو بڑی بات ہے، اللہ نے اس سے آگے کی بات کہی صرف اس وجہ سے تاکہ انسان توحید کو سمجھ جائے، اس کے دماغ میں جو شرک کا کیڑا رینگ رہا ہے وہ نکل جائے، اس کا عقیدہ پاک و صاف ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کو توحید سے اس قدر پیار ہے، اللہ رب العالمین توحید میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتا، اللہ رب العالمین توحید کو بیان کرنے میں کوئی اشارے کنائے سے کام نہیں لیتا، اللہ رب العالمین توحید کو بیان کرنے میں کسی رعایت سے کام نہیں لیتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا آگے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، حال یہ ہے اگر ان سے مکھی کچھ لے کر اڑ جائے، تم جو ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہو، جو مٹھائیاں، جو شیرینی، جو کھیلے بتاشے ان پر چڑھاتے ہو، مکھی اس پر بیٹھ جائے، مکھی کے منہ میں کتنا سا آئے گا، ذرا سا، مکھی بیٹھ جائے اور لے کر اڑ جائے، اللہ نے فرمایا یہ اس سے چھین بھی نہیں سکتے،
مکھی کو روکنے پر بھی قادر نہیں ہے کہ یہ تو ہم پر چڑھایا گیا، تو کیوں لے کر اڑ رہی ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ نے فرمایا جو ان سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، طاقتور ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، ہم نے قرآن مجید سے عقیدے کو سیکھنے کی کوشش کی یا نہیں؟ ہم نے قرآن مجید کو ایک نظریے کے طور پر، ایک عقیدے کے طور پر پڑھا یا نہیں؟ اللہ کی قسم، اگر مسلمان قرآن مجید کو عقیدے کے طور پر پڑھنا شروع کر دیں کہ اس سے مجھے اپنا عقیدہ درست کرنا ہے، اس سے مجھے اپنی توحید درست کرنی ہے، تو یہ جتنے بھی شرک کے اڈے ہیں، جہاں پر شرک ہوتا ہے، جہاں پر ایمان نیلام ہوتا ہے، جہاں پر مسلمان اپنے ایمان کو گنواتا ہے، اللہ کی قسم مسلمان ان جگہوں پر جھکنا بند کر دے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ مسلمان شرک کے اڈوں پر کس طریقے سے بھیڑ لگا رہا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، یہ طنز نہیں ہے، یہ ان کے لیے گالی نہیں ہے، یہ دل میں درد ہے موحدین کے۔ اہل توحید بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نعمت ہے ایک کاش ہمارے بھائیوں کے پاس بھی آ جائے، ہمارے پاس جو عقیدے کی نعمت ہے ایک کاش ہمارے بھائی اس کو سمجھ لیں اور شرک کی اس دلدل سے وہ نکل جائیں۔ آج دیکھیے مسلمان کیسے کیسے شرکیہ اعمال کر رہا ہے، وہ غیر اللہ کی چوکھٹ پر جا کر سجدہ کر رہا ہے۔ افسوس مسلمان کو یہ سمجھانا پڑے کہ سجدہ صرف اور صرف اللہ کو کیا جاتا ہے۔ یہ بات مسلمانوں کو سمجھانی پڑے، اس سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہوگی؟ یہ بات غیر مسلموں کو بتائی جائے، سمجھ میں آتا ہے، یہ بات غیروں کو سمجھائی جائے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن کلمہ گو مسلمان جس نے کلمہ پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ، جس نے کلمہ پڑھا رب کی توحید کا، رب کی الوہیت کا، اس کو یہ بات سمجھانی پڑے کہ میرے بھائی غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اٹھائیے حدیث ابو داود کی، میرے بھائیوں اس کائنات میں اللہ رب العالمین کے بعد سب سے زیادہ عظیم الشان اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ آپ سے افضل کوئی نہیں، آپ سے افضل کوئی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بے شمار انبیاء اور رسل آئے، لیکن تمام نبیوں کی سرداری اور تمام نبیوں پر فوقیت اور اہمیت جو حاصل ہے وہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ کیا کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے، کیا کوئی یہ دلیل دے سکتا ہے کہ کسی صحابی نے کبھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا ہو؟ کیا صحابہ اکرام نبی سے محبت نہیں کیا کرتے تھے؟ کیا صحابہ اکرام نبی کا ادب و احترام نہیں کیا کرتے تھے؟ بے شک صحابہ اکرام کو نبی سے بے انتہا محبت تھی، بے انتہا عقیدت تھی، بے انتہا آپ کا ادب و احترام کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود لاکھوں صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی ایسا نہیں تھا جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتا ہو۔ کوئی ایک دلیل ایسی نہیں ہے۔ اٹھائیے احادیث کی کتاب، ایک مرتبہ ایک صحابی نے اس چیز کا اظہار کیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو کیا درس دیا؟ ابو داود کی روایت حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حیارہ گیا، وہاں پر میں نے دیکھا وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ کیسا سجدہ تھا؟ تعظیمی سجدہ۔ آج کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، عبادت والا سجدہ تو صرف اللہ کو، لیکن ہم جو کر رہے ہیں غیر اللہ کی چوکھٹ پر سجدہ، قبروں پر سجدہ، یہ تعظیمی ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں شریعت اسلامیہ میں ہر طرح کا سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے نہ تعظیمی سجدہ جائز ہے اور نہ عبادت والا۔ سجدہ صرف اور صرف
صرف اور صرف اللہ کو، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ روا نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، صرف ایک صحابی نے ایک مرتبہ اپنے ارادے کا اظہار کیا، کہتے ہیں کہ میں حیارہ گیا، وہاں پر میں نے جا کر دیکھا وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے سوچا وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان یسجد لہ، پھر تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ انہیں سجدہ کیا جائے۔ یہ دنیاوی بادشاہ ہے، یہ دنیاوی مقام و مرتبے والا ہے، اس کی شان و شوکت دنیاوی ہے۔ ہمارے نبی تو وہ ہیں جن کو شان و شوکت جو دی ہے وہ رب نے دی ہے، جن کو مقام و مرتبہ جو دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے۔ اگر اس دنیاوی بادشاہ کو سجدہ کیا جاتا ہے، اگر یہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے عزت کے طور پر، تو ہم تو اپنے نبی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، ہم تو اپنے نبی کا ادب و احترام حد درجہ کرتے ہیں، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو سجدہ کیا جائے۔ کہتے ہیں میں آیا پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں جگہ گیا تھا اور میں نے دیکھا اس بادشاہ کے عقیدت مند، اس کے چاہنے والے محبت میں، عقیدت میں، ادب و احترام میں اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ ہماری نگاہوں میں آپ سے بڑھ کر تو کسی کا ادب و احترام ہے ہی نہیں، آپ سے زیادہ اعلیٰ و ارفع زبان حال سے وہ گویا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ سے زیادہ اعلیٰ و ارفع تو دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں جب اس کو سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم یہ چاہتے ہیں آپ کو سجدہ کریں۔ پیارے نبی علیہ السلام، امام الموحدین والمتقین، موحدین کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے چاہنے والے سے، صحابی رسول سے، فرمایا لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن، فرمایا اگر میں کسی کو یہ حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ روا اگر ہوتا، تو میں بیویوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں، کیونکہ بیویوں پر اپنے شوہروں کا بہت زیادہ حق ہے۔ لہٰذا اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا کہ اسے سجدہ کیا جائے، تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اس صحابی کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ آپ مجھے بتائیے، جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا، تو دنیا میں پھر اور کون سی ایسی شخصیت ہے، کون سے ایسے بزرگ ہیں، کون سے ایسے ولی ہیں، کون سے ایسے پیر اور فقیر ہیں کہ جن کو سجدہ کرنا روا اور جائز ہو؟ میرے بھائیوں، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ لیکن آج دیکھیے مسلمان دھڑلے سے سجدہ کر رہا ہے۔ اذان ہوگی پہلے 5 منٹ کے بعد 20 پر، لیکن آپ دیکھیے مسلمان دھڑلے سے غیر اللہ کی چوکھٹ پر جھک رہا ہے اور وہاں پر سجدے کر رہا ہے، اپنی پیشانی کو جھکا رہا ہے اور پھر وہاں پر جا کر ان سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ 5 منٹ بعد ختم کرنا، کیا ختم کرنا؟ اور وہاں پر جا کر ان سے دعائیں کر رہا ہے۔ آپ میرے بھائیوں بتائیے، کیا غیر اللہ سے دعا مانگنا جائز ہے؟ آئیے دیکھیں انبیاء اکرام کی سیرت۔ نبیوں پر پریشانیاں آئیں لیکن نبیوں نے اللہ رب العالمین کو پکارا۔ حضرت یونس علیہ السلام پر پریشانی آئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انہوں نے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پکارا۔ حضرت
ایوب علیہ السلام جب بیماریوں سے کرا اٹھے، بیماریوں کی تکلیفوں سے کرا اٹھے، تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پکارا۔ حضرت یوسف نے اللہ کو پکارا، حضرت یعقوب نے بیٹے کی جدائیگی پر اللہ کو پکارا، حضرت ابراہیم نے اولاد کی چاہت میں اللہ کو پکارا، حضرت زکریا نے اللہ کو پکارا، تمام نبیوں نے اللہ رب العالمین کو پکارا۔ کوئی ایک دلیل ایسی نہیں ہے کہ کسی نبی نے پریشانی کی حالت میں اپنے سے پہلے کسی اور نبی کو پکارا ہو، بلکہ تمام انبیاء اکرام نے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پکارا۔ تو پھر میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو پکاریں؟ ہمارے اور آپ کے لیے کیسے جائز اور درست ہو سکتا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی اور سے دعا کریں، کسی اور کو سجدے کریں؟ اللہ اکبر! غیر اللہ کو سجدہ کرنا، ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ایک پرندہ، اس کو اس بات پر حیرت ہوتی ہے، ایک مرتبہ وہ کہیں چلا جاتا ہے اور جب واپس آتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دریافت کرنے پر وہ ان کو خبر دیتا ہے کہ میں تم کو ایسی بات بتاؤں گا جو ابھی تک آپ کے علم میں نہیں ہے۔ میں ایسی جگہ سے آ رہا ہوں جہاں پر ایک عورت بادشاہت کرتی ہے، اور پھر حیرت اور تعجب سے وہ کہتا ہے وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے دیکھا وہاں کے لوگ اور وہ عورت خود سورج کو سجدہ کرتے ہیں، وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ وہ اللہ کہ جو زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزیں بھی ظاہر کرتا ہے، جو ظاہر اور چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، ایک پرندہ اس چیز پر حیرت کرتا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کیا جائے، اور مسلمان دھڑلے سے غیر اللہ کی چوکھٹ پر جھک رہا ہے، مسلمان دھڑلے سے غیر اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، توحید کی طرف، توحید کو سمجھ لو۔ توحید کا نغمہ وہ نغمہ ہے جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ توحید وہ چیز ہے جس سے اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پیار ہے۔ یہ زمانہ، یہ وقت چل رہا ہے حج کا، حاجی حج کرنے کے لیے گئے ہیں، جب حجاج واپس آئیں ذرا ان سے دریافت کرنا، جب تم نے احرام باندھا تھا، جب تم میقات سے گزرے تھے، تمہیں کس چیز کی نصیحت کی گئی، تمہاری زبانوں پر کون سا نغمہ جاری ہوا؟ حاجی حج کرنے کے لیے گئے ہیں، احرام باندھنے کے بعد جب میقات سے وہ گزرتے ہیں تو ان کی زبان پر جو کلمہ جاری ہوتا ہے وہ کلمہ یہی توحید والا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عمرہ کرنے والا عمرہ شروع کر رہا ہے، حج کرنے والا حج شروع کر رہا ہے، اور اس کی زبان پر توحید کا نغمہ شروع ہو گیا ہے۔ اس سے پتا چلا اللہ رب العالمین کو یہ مقصود ہے کہ تم اتنی عظیم الشان عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہو، اتنا زیادہ مال و دولت خرچ کرنے کے لیے تم حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہو، تو اچھی طریقے سے سمجھ لو تمہاری توحید درست ہونی چاہیے، تمہاری زبانوں پر توحید کے نغمے ہونے چاہیے، تب تو تمہارا اللہ کی راہ میں یہ مال خرچ کرنا، وقت خرچ کرنا، اتنا لمبا سفر کرنا یہ کام آئے گا۔ اور اگر تمہاری توحید میں کھوٹ ہوا، اگر تمہاری توحید میں فساد ہوا، اگر تمہاری توحید میں بگاڑ ہوا، اگر تمہارے عقیدے میں شرک ہوا، تو اللہ رب العالمین تمہاری کسی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا۔ لہذا میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہم سرخ روح ہوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل فرما دے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آج ہی سے ہم توحید کو سمجھنا شروع کر دیں، اپنی توحید کو سیکھنا شروع کر دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین ہم جب تک زندہ رہیں توحید پر زندہ رہیں۔ اے اللہ ہمارے جو بھائی شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ جو شرک کے اڈے لگے ہوئے ہیں، جہاں پر یہ کلمہ گو مسلمان جا کر سجدے کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، نظر و نیاز جو صرف اللہ کے لیے ہے، وہ تمام کام وہاں پر کرتا ہے، اے اللہ اس کو توحید کی سمجھ دے دے، اللہ اس کو توحید کو سمجھنے والا بنا دے، اور وہ صرف اور صرف تیرے سامنے
جھکنے والا بن جائے، تجھ سے دعائیں مانگنے والا بن جائے، تیری توحید کے نغمے گانے والا بن جائے، تیری توحید کو دل میں بٹھانے والے بن جائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔